سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کا دن قصص الانبیاء میں بھی وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ ذات جو مکرم ہے، جو منعم ہے اور خاص طور سے ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں جو فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ نے اس نسل کو تسلسل دیا جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آن پہنچی ہے، اور آپ ہی ہیں، میں اگر کہوں کہ حضرت حجت دورہ امام مہدی علیہ السلام کے جد امجد، اور آپ ہی سے یہ نسل یہاں تک پہنچی ہے۔ میں اس شخصیت پہ آج دل کھول کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے سوال جواب لیے بیٹھا ہوں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اب تک حل نہیں ہوئے، بہت ساری کرامتیں، بہت سارے معجزے آج بھی ان کے طفیل جاری ہیں، چاہے وہ حرمین شریفین میں ہو یا کوئی دوسرا مقدس مقام ہو۔ اور جس شخصیت کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں وہ بھی بہت خاص ہیں، بہت پیارے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، علم کے اوپر بھرپور دسترس رکھتے ہیں، خاص طور سے اولیاء اللہ کا خاص فیضان ان کو حاصل ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی محمد اقبال نقشبندی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ اللہ احسان ہی کرم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی شخصیت پہ اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو حضرت کیسا پاتے ہیں، کون ہے، اور تعارف کیا ہے، شخصیت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شکریہ ربانی صاحب۔ سیرت الانبیاء، قصص الانبیاء، اللہ کے پیغمبروں کا ذکر کرنا سننا عبادت ہے۔ بے شک۔ 27 پیغمبروں کا نام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ 27 پیغمبروں کا ذکر سیاق و سباق کے ساتھ ملتا ہے۔ 27 ان میں 3-4 ایسے پیغمبر ہیں جن کا اور کتب میں، توریت میں، انجیل میں، ان میں ملتا ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے قرآن پاک نے، اللہ کی اس آخری کتاب نے، لا ریب کتاب نے جو بیان کیا ہے وہ 27 پیغمبروں کا ذکر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تقریباً کوئی 10 سورتوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ آیاتیں ہیں ان کے اوپر۔ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل کا ذکر، پھر یک کے بعد دیگرے 25ویں 26ویں پارے تک آیاتیں، ان کے کمالات، معجزات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ فرزند ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، سبحان اللہ۔ اور والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی سیدہ ہاجرہ، جناب ابراہیم سے نکلا۔ حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام جی حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ ہے۔ جی۔ تو یہ یہاں سے جب پیدا ہوئے تو یہ بڑے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل۔ اچھا۔ ولادت ہوئی تو جو پہلی بیگم تھی زوجہ محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ، جی۔ تو ان کو رشک آیا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو ہاجرہ سے اللہ رب العزت نے بیٹا دیا ہے۔ محبت وہ بھی فرماتی تھی۔ جی۔ ان بزرگوں کے جو کمالات ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑے راز ہوتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ان میں حسد نہیں ہوتا، ان میں رشک ہوتا ہے۔ وہ رشک کے جب حجابات اٹھتے ہیں، پردے کھلتے ہیں، اس میں بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگی حضرت بی بی سارہ کہ حضرت ہاجرہ کو یہاں سے نکالو، کسی اور مقام پہ چھوڑاؤ۔ حضرت سارہ کی تائید میں اللہ کا حکم بھی آ گیا۔ اچھا۔ ان کو چھوڑاؤ۔
اب چھوٹا سا بچہ ہو، ابھی 2 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، ابھی دودھ کا زمانہ ہے، دودھ بھی پیتے ہیں ماں کا، کوئی اور خوراک بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنے احکم الحاکمین کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ کہا مولا ٹھیک ہے، بیٹا دیا ہے اور اگر یہ حکم ہے تو میں جا رہا ہوں چھوڑنے۔ سواری پہ بیٹھے، اسی مقام پہ چھوڑے جہاں آج بیت اللہ ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، اسی جگہ پہ ایک درخت تھا، بہت بڑا پتھر ہے، وہاں آ کے ان دونوں بزرگوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی ہاجرہ کو بٹھا دیا۔ اچھا۔ اور ایک مشکیزہ پانی کا ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، یہ وہ توشہ پوری زندگی کے لیے آپ دے کے روانہ ہوئے، پوری زندگی کے لیے؟ پوری زندگی کے لیے اللہ اکبر۔ کہ آپ یہاں بیٹھے۔ جانے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ اٹھی اور آئیں قریب، بڑے ادب سے پوچھا کہ حضور آپ ہمیں یہاں اس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان کی ذات نظر نہیں آتی، تو آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا کیا اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یس، میرے رب پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ میرے رب نے اگر حکم دیا ہے تو میں بڑے وثوق سے یقین سے کہہ سکتی ہوں، پیغمبر کی بیوی ہوں، میرا پروردگار عالم مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایمان ہے، یہ یقین کامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ حق الیقین سے کہہ رہی تھی، صرف ایسے کوئی شوشہ یا بات نہیں تھی، بلکہ حق الیقین اگر میرے رب نے یہ حکم دیا ہے تو میں بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں میں پاک دامن ہوں، پیغمبر کی بیوی ہوں۔ پیغمبر کی بیویاں پاک دامن ہوا کرتی ہے، لہٰذا وہ آپ جا سکتے ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زبان ہے، مادری زبان، وہ عبرانی زبان ہے۔ جی۔ وہاں ایک ضرورت کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا، چند دنوں کے بعد پانی بھی ختم، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اچھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی پانی کے لیے کہ اب پانی بھی نہیں ہے اور بچہ بھی ہے، وہ دودھ پیتا ہے۔ جی۔ آپ ایک پہاڑ پہ گئی، پہلے گئی صفا کے اوپر، جس کا ذکر ہمارا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شاعر ہیں بے شک۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ وہاں گئی تو چڑھ کے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، وہاں سے دوڑتی ہوئی پھر مروا پہ آئی، یک کے بعد دیگرے اسی طرح وہ دوڑ لگاتی رہی، اور مروا پہ جب آتی تو کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کو دیکھتی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں لٹا کے آئی تھی، سو رہے تھے، ان کی خبر بھی لیتی کہ کس حال میں ہے۔ جی۔ یہ چکر لگانے کے بعد تو بے ساختہ وہاں پہ گئی کہ بچے کا حال تو دیکھوں، گئی ہے تو وہاں پہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پتھر کے اوپر، پتھر کے اوپر، پتھر کے اوپر، اور اللہ اس اکبر۔ پتھر سے ایک چشمہ جاری ہو چکا ہے، او ہو، پانی نکل آیا ہے۔ یعنی ایک ایسا دھماکہ ہوا اللہ کی رحمت کا، اس سے ایک پانی شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، وہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دادی ہاجرہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ روکتی زمزم کو تو یہ زمزم کا چشمہ پوری روئے زمین پر پھیل جاتا۔ اسی لیے تو کہا زم زم، رک جا، واہ واہ واہ، رک جا۔ اور وہ تو گنگنا کے کہہ رہی تھی، بڑے ادب سے پیار سے کہہ رہی تھی، پانی جیسی نعمت آئی اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ پہلا معجزہ ہے۔ پہلا معجزہ تھا۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں، ربانی صاحب آپ مجھے 1 منٹ دیں گے تو میں بات پوری کر لوں۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ قید نہیں ہوتی کہ وہ جوانی میں معجزے دکھائیں، واہ واہ، پیغمبر بچپن میں معجزے دکھاتے ہیں، جوانی میں دکھاتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے دکھاتے ہیں، بعد میں دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی شان ہے۔ نبیوں کی شان، نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ بے شک، اس سے واضح ہو گیا، دلیل مل گئی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ایک خوبصورت بات ناظرین اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی منشا ہے، وہ جیسے چاہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ جناب ہاجرہ 7 چکر لگا رہی ہیں مگر چکر لگانے سے پانی نہیں نکلا، اور وہ جو معصوم ہے، جو ابھی نونہال ہے، جس نے خالی ایڑیاں رگڑی ہیں اور ان ایڑیوں کے رگڑنے پہ بھی پتھر سے پانی نکل آیا ہے، وہ قادر ہے، اور وہ بعض اوقات بتانا چاہتا ہے کہ بزرگوں میں کس کو بزرگی عطا فرماتا ہے۔ ایمان والی تو جناب ہاجرہ تھیں، جناب سارہ بھی تھیں، آپ پہ ہمارا سلام ہے،
مگر کبھی کبھی ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ وہ نوید سنائے، خوشخبری سنائے، آگے کا پیغام دکھائے۔ آپ بھی لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ علامہ جواد آبدی بھی ہوں گے اور مفتی صاحب سے بھی بات ہوگی جناب اسماعیل علیہ السلام کے اوپر۔ خیر حاصل، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ آج گفتگو ہو رہی ہے۔ ویسے کیا خوبصورت گھرانہ ہے کہ جس میں والد پیغمبر ہیں اور پھر والدہ بھی ہیں، تو کافی، بلکہ میں کہوں گا کہ دونوں ہی والدین، اور خاص طور سے جناب سارہ ہوں کہ جناب ہاجرہ، آپ کو شفقت ملی ہے اور آپ کو پھر ایک محرومی جو عطا ہوئی کچھ وقت کے لیے، اس کے ساتھ سعادت ملی ہے۔ یعنی اگر والد سے دور ہوئے تو اقبال نے کہا نا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہمارے پاس علامہ سید جواد حسین آبدی تشریف فرما، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ علامہ صاحب، جناب اسماعیل علیہ السلام پہ بات ہو رہی ہے، یہ کیا قصہ ہے کہ کچھ یہودی حضرات، بلکہ اکثر و بیشتر شاید کلی طور سے کہتے ہیں کہ جناب اسحاق کو لے کے گئے تھے قربانی کے لیے، جناب اسماعیل کو نہیں لے کے گئے تھے، یہ فرق کیوں ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص، جو قصے قرآن مجید نے بیان فرمائے، اس کو بیان کرنے کی مصلحت اویس بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان قصوں کے ذریعے سے قرآن مجید مستقبل کے معاملات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے اور ماضی کے ذریعے سے انسان کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء ما سبق علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں کو قرآن مجید نے بطور سبق ہم لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے وطن سے، حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے بزرگ اور بڑے مرتبے اور شان والے نبی جو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے وطن مبارک سے ہیں۔ یہ بات بہت سامنے کی ہے کہ یہود کو جو اسلام سے پرخاش ہے اور یہود کو جو آج تک اسلام ہضم نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ضروریت مبارک میں جاری فرمایا، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نے مبعوث فرمایا پروردگار نے، حضرت اسماعیل کی ضروریت سے ہیں۔ تو اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی ضروریت میں نبوت کو آگے اس طرح سے جاری نہیں فرمایا کہ حضور خاتم الانبیاء کو ان کی ضروریت میں قرار دیا جائے۔ ایک تو بنیادی پرخاش تو یہ ہے اسلام سے جو یہود کو ہے، وہ آج تک باقی ہے۔ رہا آپ نے جو سوال کیا، تو وہ ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کتابوں میں جو تحریف ہوئی اسلامی کتب کے اندر، خصوصاً آسمانی صحائف میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ان تمام فضیلتوں کو ڈائیورٹ کریں اپنی طرف۔ ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے مرتبے کو کم نہیں جانتے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر اولو العزم کا بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت بہت خاص تھی، فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ ان کے اسلام کو سند دے رہا ہے، بلکہ میں کہوں ہمارا اسلام پکا ہوتا ہے جب ہم ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ والا جو مرتبہ تھا سورہ صافات کی آیت نمبر 107، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور دونوں باپ بیٹے مکمل سراپا اسلام تھے جب باپ نے بیٹے کو جبین کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں انسانیت کی نبض رک جائے، انسانیت کی سانسیں رک جائے، انسانیت اپنے ہوش و حواس کو کھو دے، ایک باپ اپنے اوسان خطا کر دے، ایسے مقام پر اللہ کہتا ہے قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اسی لیے ابراہیم کو قرآن مجید میں صدیق بھی کہا، نبی بھی کہا، سچا بھی کہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا مقام ہے، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کا دیگر مقام ہے، اس کے مقام سے انکار نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو فضیلت تھی، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر، ان کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادا ہونی تھی، جو پروردگار نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ بائبل کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے آنکھوں کے سامنے سے یہ گزرا بھی کہ جناب اسماعیل کو کتاب کہہ رہی تھی کہ جب ہم نے بھیجا صحرا میں تو 12 سردار ہم یہاں سے اکٹھے کریں گے، کھڑے کریں گے۔ نہیں معلوم کہ وہ عرب کے قریش کے 12 سردار ہیں یا اس کے دیگر۔ مگر مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اس طرح سے، یعنی ایک معاشرے کا سوال ہے، یہ سوچے بغیر کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم، کوئی والد ایسے صحرا میں چھوڑ کے جائے تو یہ جذبات کی نفی نہیں ہے، حقوق کی نفی نہیں ہے، اور پھر دوسری مرتبہ خواب آئے اور اس کو کہے کہ چلو میں تمہیں قربان کرتا ہوں۔ ہم میں سے کسی کو خواب آئے تو کیا اس طرح سے تعبیر ہونی چاہیے؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کو جو حکم ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم ہوتے ہیں، وہ اس زاویے سے نہیں سوچتے، نہ اس طرف دیکھتے ہیں جیسے ہمارا معاشرہ چاہتا ہے۔ صحیح۔ معاشرہ تو کسی فعل میں، کسی معاملات میں راضی نہیں ہوتا، اور انبیاء کرام وہ کر دکھاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کام، یہ دوسرا جو آپ کے سوال کا جو ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ ہم اپنا بیٹا بھی باہر چھوڑ کے آ جائیں
اور وہ ذبح بھی کر دے، قربانی بھی دے، کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی خدا ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کَصَدَّقْتَ الرُّؤْیَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ، کیا ابراہیم تم نے یہ خواب سچا کر دکھایا اور ہم نے آپ کو اپنا محسن بنا لیا، اور جو محسنین ہوتے ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے۔ اور ہمارے قرآن نے اس پیغام کو یوں کہا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ تو آزمائشیں تو ہوتی ہیں، جتنا جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے آزمائشیں بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن میں شروع میں ایک بات عرض کر گیا تھا کہ یہ جو باتیں چھپی ہوتی ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، معاشرے کو سمجھ نہیں آتی۔ جب راز کھلتے ہیں تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اگر وہ دونوں بزرگ حضرت بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، یہ دونوں اگر یہ فیصلہ نہ کرتی کہ ان کو وہاں چھوڑ آؤ، تو بیت اللہ کیسے آباد ہوتا، آباد کیسے ہوتا، زمزم کیسے ملتا، حرم کیسے آباد ہوتا، نسل ابراہیم آگے کیسے بڑھتی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کیسے بچایا جا سکتا، اور دو ذبحوں کے بیٹے رسول اللہ کیسے بن سکتے، روایتوں کے دو ذبحوں کے بیٹے، حضرت عبداللہ بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، یہ دونوں بزرگ، تو یہ سارے کمالات ہونے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے عطا بن جاتی، عطا بن جاتی، وہی بات خوبصورت۔ بڑے جو خطا کرتے ہیں، خطا اجتہادی انبیاء کرام، جہاں پہ انبیاء سے تو اجر خطا نہیں ملتا ہوتی نا کوئی، معصوم ہے، ہمارا عقیدہ معصوم نہ وہاں اجتہادی کا تو نہیں ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب یہ اگر سوال بھی کوئی آدم علیہ السلام سے جیسے علماء نے لکھا، بیان کیا، تو اس میں اجر ہے، اس میں کوئی گناہ کا اندیشہ تو نہیں ہے، مگر کیا وہ خطا ہوئی؟ جی اس میں کلام ہے، اب یہ موضوع آپ کا یہ نہیں الگ چھڑ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بھی سوال ہے علامہ صاحب، جناب اسماعیل علیہ السلام کیسے پرورش پاتے ہیں؟ جب جناب ابراہیم چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، اور وہ بھی ابھی نونہال ہے، معصوم ہے، تو وہاں ایک دو فرد سے معاشرہ، قبیلہ کیسے بنتا ہے؟ اویس بھائی، سب سے پہلے تو اتنا عمدہ موضوع ہے، میں اس وقت جو یہ موضوع آپ نے شروع کیا، مفتی صاحب نے اس پہ سے کلام فرمایا، حج کی فضا اور ایک وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ موسم ہی وہ ہے۔ اور کیا بات کی جائے انبیاء کرام علیہ السلام، جن کے مقام کو قرآن نے بطور وحی بیان فرمایا۔ میں ایک جملہ، جیسے آپ نے جو سوال کیا، مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، یہ خود حضرت ابراہیم کا جملہ ہے جسے قرآن نے کوٹ کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ آپ اس جملے پہ غور کریں، اے اللہ میں اپنی اولاد کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کعبے کے پاس۔ مجھے بتائیے، انسان آبادی پسند ہے، بربادیوں میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے، پہاڑیوں میں، چٹانوں میں، کیوں چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آیت نے بیان فرمایا عند بیتک المحرم، پروردگار تیرے گھر کے پاس۔ اگلا جملہ آگے آ رہا ہے، وہ چھوڑنے کی علت خود حضرت ابراہیم بیان فرما رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تیری نماز کو قائم کیا جائے۔ آج آپ اندازہ لگائیں، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ذریت کا، کہ جو آپ نے اپنی ذریت کو وہاں پہ چھوڑا۔ اب دیکھیے، میں ابراہیم سے آل ابراہیم اگر ایک جملے میں سفر کروں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چھوڑا اس لیے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کرے۔ دیکھیے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنی ذریت کو صحرا میں چھوڑا تاکہ نماز قائم ہو، اور جب یہ قربانی عروج پاتی ہے تو پھر کربلا کے صحرا میں انہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑا تاکہ نماز کو بچایا جائے۔ جد نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اولاد نماز کو بچانے والی ہے۔ تو ہمیں کم سے کم نماز کی قدر کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ انبیاء کی تاریخ قرآن کی بھری پڑی ہے نماز سے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، حضور سے نماز مانگی گئی ہے، ہمیں سب سے پہلے تو نماز کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آئیے اس کی طرف کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا۔ دیکھیے، مفتی صاحب نے خوب بیان فرمایا، یہ انسانی جذبات ہوتے ہیں۔ نبی اگرچہ انسانی بشر کے اندر لباس کے پیکر میں آیا، اس کا نوری پہلو بھی ہے، لیکن نبی جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ بیٹے کو کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہاں پیاس کا عالم ہے، اور یہ معجزہ بھی دکھانا تھا کہ جب ہم اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، جہاں نمی کا تناسب ہوا میں نہیں ہے، وہاں ایسا چشمہ ابلا کہ آج تک سائنس انگشت بدندہ ہے کہ نہ پانی ختم ہو رہا ہے، اور اس پانی میں اتنے شفایاب پانی ہے، اس میں سائنسی طور پر اتنی چیزیں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جن کے قدموں کی برکت میں اتنی شفا ہے، سوچیے اگر ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے، ان کا لعاب ذہن ہو، ان کا وسینہ ہو، ان کا سینے سے اگر کوئی لگ جائے تو اس کا فیض کیا ہوگا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے، علامہ صاحب سے پوچھوں گا، مفتی صاحب سے پوچھوں گا، کیا وجہ ٹھہری کہ جناب ہاجرہ کے اس صفا و مروہ پہ جو 7 چکر لگائے اور وہ جو زحمتیں، دقتیں آپ نے برداشت کی، اس کو اس طرح سے دہراتا ہے کہ حج میں بھی بار بار کہتا ہے کہ حاجیوں یہ کرو گے، وہ یاد کیوں دلانا چاہتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ لوٹ کر آؤں گا، حضرت اسماعیل پہ بات ہوگی، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔
الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو خواتین و حضرات، بہت ہی پر نور ذکر ہے۔ انبیاء کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو میرے لب پہ، میرے چہرے پہ، میرے دل میں ایک سکون، اطمینان اور مسکراہٹ بھی عیاں ہوتی ہے آپ کے سامنے، اس لیے کہ میں تو فیض پا رہا ہوتا ہوں، مگر مجھے اس بات کی خوشی رہتی ہے کہ جو آپ کی نسلیں، جو آپ کا گھرانہ ہے، جو آپ کا خانوادہ ہے، وہ بھی اس ذکر کے طفیل بہت فیوز اور برکات سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ اب مفتی صاحب ایک سوال میں نے جو پوچھا اور اس کی کڑی باندھی، پرورش بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس جگہ پہ ہوئی اور اس کے بعد سے ایک ایسا قبیلہ جسے قریش ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد دیگر، تو جناب اسماعیل علیہ السلام سے انبیاء کی طرح جو ایک تسلسل رہا ہے کہ وحی اور فرشتے کا آنا جانا، یہ سلسلہ برقرار رہا، آپ کو کوئی خاص پیغام دیا، اور تعمیر کعبہ کس طرح سے ہوئی آپ کے ہاتھ سے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پرورش پانے لگے، وہ زمزم کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد ایک قبیلہ وہاں پہ آتا ہے۔ اچھا، وہ قبیلہ وہ عربی بولتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو مادری زبان ہے وہ عبرانی زبان ہے، تو وہاں آپ نے ان سے عربی سیکھ لی، اچھا، اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ عربی بولنے لگے۔ اگر ہم تو کہتے ہیں نبی کو کوئی سکھا نہیں سکتا، اس کو تو آتا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہاں آپ کی جو زبان تھی مادری، میں نے عرض کیا ہے، وہ تو ہر نبی اسی زبان میں، اسی قوم میں آتا ہے جس کو اللہ رب العزت مبعوث فرماتا ہے، مگر ایک قبیلہ ان کی زبان عربی تھی، وہ آئے تھے رہنے کے لیے، زبان سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ پانی کی تلاش میں آئے تو وہاں رہنے لگے، آباد ہو گئے، ان کے ساتھ میل جول ہوا تو آپ کو زبان عربی بھی آ گئی۔ اگر وہ نہ بھی آتے، میرا خدا اس پہ بھی قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ بغیر ان کے آنے کے بھی سکھا سکتا ہے۔ ایک سوال جواب یہ بھی بنتا ہے۔ تو خیر وہ بڑھتے گئے، اور پھر جب یہ تعمیر کعبہ کی بات آئی تو اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ماشاءاللہ، کہ ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل کو، کہ ہمارا گھر بیت اللہ بناؤ، تعمیر کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود وہ تعمیر اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی وہاں ہیلپ کراتے تھے، مدد، یعنی وہاں جو پتھر تھے، اینٹیں تھیں، وہ لا لا کے ان کو دیتے رہے۔ تو یہ کعبہ وہ تعمیر ہو گیا۔ اب جب تعمیر ہو گیا تو پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی کہ مولا اب یہ میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اس کو کوئی آباد کرنے والا رسول بھیج۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین فرما رہے ہیں، اور رسول بھی ایسا بھیج، وہ رسول اسی اسماعیل کی نسل میں سے ہو، ہماری نسل میں سے وہ رسول بھیج دے، وہ رسول ایسا ہو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول تزکیہ نفس بھی کرائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے۔ تو دعا قبول ہو رہی تھی، رسول بھی آئے گا، اور آئے گا بھی نسل ابراہیم سے، نسل اسماعیل سے۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، وہ وعدہ پورا ہوا۔ تو لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بہت سارے کمالات، معجزات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ یعنی پہلے پارے سے لے کے 26-27ویں پارے تک ایسی آیاتیں قرآن پاک میں موجود ہیں جو جا بجا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کی زوجہ کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ پڑھا، آپ تصحیح فرمائے گا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا اپنی چوکٹ بدل لو، جس پہ یہ کیا واقعہ ہے ذرا بیان فرمائیں۔ حضرت یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، انبیاء، اولیاء، صالحین، یہ معرفت کے سمندر ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے بڑے عجیب اشارے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو اشارہ فرما کے گئے تھے کہ چوکھٹ بدل دینا، اشارہ یہ تھا کہ یہ بیوی جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے، یہ اس گھر کے قابل نہیں ہے، لہذا آپ اس کو طلاق دے دیں، آپ اس کو فارغ کریں، کوئی اور چوکھٹ، کوئی اور دہلیز چاہیے۔ تو یہ اشارہ دے کے گئے، اور سمجھا بھی حضرت اسماعیل نے، سمجھا، انہوں نے خوب سمجھا، سبحان اللہ، کیونکہ پیغمبر زادے تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، اور یقیناً سمجھا انہوں نے، جو اشارتاً کفایتاً بات ہو گئی۔ علامہ صاحب سے بھی سوال پوچھنا چاہوں گا، اب سمجھا، حضرت اسماعیل نے اشاروں کو سمجھا، کیونکہ وہ خواب کو بھی سمجھ گئے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے جب خواب پورا ہونے لگا اور جب لے گئے اور جب ذبح کے قریب آ گئے تو پھر یہ ذبح عظیم کیا تھا کہ معطل کر دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اس پورے قضیے پہ غور فرمائیں، جیسے ایک جملہ بھی بیان ہوا، زمزم کی کیا بات ہو، صفا و مروہ کی کیا بات ہو، مزدلفہ، عرفات، منی، حقیقت میں اگر غور کریں نا، حج مکمل اول رکن سے آخر رکن تک ایک باپ، ایک ماں اور ایک بیٹے کی نقل کا نام ہے، پورا حج۔ یہ 7 چکر حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑ رہی تھی کہ ان کا بیٹا پیاسا تھا، آج حاجی کس لیے دوڑ رہا ہے؟ اس وقت تو پانی اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
جس درمیان پہاڑیوں کے ہماری ایک کنیز، ہماری ایک بندی دوڑ رہی تھی، اب ہم نے قیامت تک کے لیے حج میں واجب کر دیا ہے کہ 7 چکر لگاؤ تاکہ تمہیں اس پیاس کا اندازہ ہو۔ وقوف عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے اور آب زمزم کا پینا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، حج پورے کا پورا اس خانوادے کی جو ہے ایک تاسی کا نام ہے، ایک پیروی اور تقلید کا نام ہے۔ آپ نے جیسے بیان فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کے لیے لٹایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خدا کی قسم یہ آیت اگر لوگوں کے دل پر رقم ہو جائے، آج باپ اور بیٹے میں جو فاصلہ ہے، جو ان کی ہم آہنگی کے اندر دوری ہے، وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے باپ کو ابراہیم ہونا ضروری ہے۔ فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے؟ اپنے حکم کو مسلط نہیں کیا، حالانکہ بیٹا اتنا فرما بردار تھا کہ ذبح ہونے کے لیے لیٹ جاتا۔ فانظر ماذا تری، تم دیکھو، تم کیا دیکھ، تمہاری رائے کیا ہے؟ فرمایا یا ابتے، اے میرے بابا، افعل ما تؤمر، جیسا بھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، انبیاء علیہ السلام کے خواب حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا وہ کیجئے جو آپ کو حکم دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں جو حکم ملا، اس کا مطلب انبیاء کے خواب بھی حکم ہوتے ہیں۔ تو آج اگر کسی باپ کو خواب آ جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، علماء سے فتویٰ پوچھیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا یا اس خواب کی پیروی نہیں کرے گا؟ تو جب ہم خواب میں نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو وہ کتنا بے وقوف ہوگا جو جاگتے ہوئے کہے کہ میں نبی جیسا ہوں۔ کیا جملہ کہہ گئے، ہمارا تو خواب نبی جیسا نہیں ہے، خواب میں نبی نہیں ہو سکتے، خواب میں نبی جیسے نہیں ہو سکتے، ہم حقیقت میں ان جیسے کیسے حضور جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ اندازہ لگائیں، جیسے ہی لٹایا، اب پروردگار دیکھ رہا تھا، یہ عجیب منظر تھا، خدا کی قسم میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس مقام پر۔ جیسے ہی لٹایا تو فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہ فوراً جاؤ اور اس بیٹے کو ہٹا دو۔ اور جب چھری کو کہتے ہیں، حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری کا نشان آ گیا تھا، جسے حاجرہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا، اور اسی تکلیف میں پھر آپ وصال پاک فرما گئی، برداشت نہیں ہوا کیونکہ ایک ماں ہے۔ گلے پہ چھری کا نشان دیکھا، حضرت ابراہیم جب چھری پھیر چکے ہیں، آنکھوں پہ پٹی تھی، بیٹے کو نہیں دیکھ سکتے، جذبہ پدری بھی تو ہے۔ چنانچہ جب اب چھری کو پھرا چکے، دیکھا مینڈھا ذبح ہو چکا ہے، حضرت اسماعیل درمیان کھڑے مسکرا رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم چھری سے مخاطب ہوئے، فرمایا تو نے ذبح کیوں نہیں کیا میرے بیٹے کو؟ تو چھری نے فرمایا کہ امرنی خلیل و نہانی خلیل، نہانی جلیل، مجھے جلیل منع کر رہا تھا، خلیل چلانے کو کہہ رہا تھا، میں کیسے ذبح کر سکتی تھی؟ چنانچہ آیت نازل ہوئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا، تمام جمہور مفسرین نے کہا ظاہری طور پر اس سے مراد مینڈھا ہی ہے، کیونکہ وہ وہاں موجود تھا، اس روایت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ البتہ ذبح عظیم کی تفسیر اس مقام پہ جا کے پوری ہوئی جو قربانی اور شہادت کا مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو ملنا تھا، وہ آپ کی نسل سے اللہ نے دور نہیں کیا۔ اس عیسیٰ علیہ السلام تک جا کر یہ سلسلہ رکا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حضور تک یہ مرتبہ پہنچتا تو آپ جانتے سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، حضور اگر جنگوں میں بظاہر شہید ہو جاتے، اسلام کی وجاہت کم ہو جاتی، کیونکہ حضور اسلام کے لانے والے تھے۔ شہادت کا مرتبہ حضور کے خاندان کو دینا ہی تھا۔ شاہ ولی عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ درجہ حضور کو حضور کے 2 نواسوں کے ذریعے صلی اللہ نے عطا کر دیا، ایک کو سری شہادت دی، ایک کو جہری شہادت دی۔ امام حسن کی شہادت بھی حضور کی شہادت قرار پائی، امام حسین کی شہادت بھی، چونکہ نسل اسماعیل میں یہ ذبح عظیم ایسے ملا۔ یہ اس کی باطنی تعبیر بھی ہے، اور ظاہر میں وہی مینڈھائی جو موجود تھا، جو جنت سے آیا۔ اور آخری منٹ رہ گیا، میں چاہتا ہوں یہ بات بھی سوال پورا ہو جائے، حج میں عمرے میں یہ جو رکن ہے کہ طواف بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صفا مروہ کے چکر لگنا ہے، جناب حاجرہ کی اس ریت، اس رواج، اس دقت کو کیوں دہرانا چاہتا ہے خدا؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری بندی کی ادا جو اللہ کو پسند آئی ہے، یہ قیامت تک لوگ ادا کرتے رہیں، یہ سنت حاجرہ زندہ رہے۔ تاریخ یہی چیزیں یاد رکھتی ہے جو اللہ کے پیارے محبوبین ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، ان کی ادائیں زندہ رہتی ہیں۔ تو آج جو حاجی جاتے ہیں وہ تلاش پانی کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ان کی پیاروں کی سنت، ان کی جو حضرت فرمائے نقل کرنا، اسی نقل کو زندہ کرتے ہیں، اسی میں ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا لطیف جملہ ہے۔ آج کے اس پروگرام کو اسی پہ ختام پذیر کرتے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی محمد اقبال نقشبندی کا، انتہائی شکر گزار ہوں علامہ سید جواد حسین عابدی کا۔ خواتین و حضرات، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور یہ خاص عمر تھی، یہ خاص پیغام تھا کہ جب آپ چھوٹے بچے ہیں تب بھی آپ سیکھیں کہ سیکھنے کے لیے کیا ہے، کس طرح سے باپ کا، ماں کا ادب بجا لانا ہے، کیسے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی آپ نے کیسے وفاداری اور فرمانبرداری کے پیغام کو لے کے چلنا ہے۔ خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے گا، اور سنی انسنی نہیں کرے گا، پیٹ نہیں پھیرے گا، اور
دو زانو ہو کے بیٹھے گا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا، عظمت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ خیال رکھے گا۔ اس ادا کو بھی خدا چاہتا ہے کہ دہرایا جائے، پسند کیا جائے، اور پھر ماں سے محبت اور الفت کا یہ تقاضا رہے گا۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی، اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ خوبصورتی سے، خوب عملی سے پیش آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔